نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت نہیں کر پاتا، لیکن فرمایا کہ 3 بندے ایسے خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، مبارک ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ان کے عمل کرنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا، ورنہ ہر بندے کا مرنے کے بعد اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اعمال نامہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو 3 شخص ایسے مبارک بندے ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک وہ بندہ جس نے صدقہ جاریہ والا کوئی عمل کیا، اللہ رب العزت کا گھر بنا دیا، مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اور صدقہ جاریہ والا کوئی مستشفیٰ، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی عمارت دین کے لیے وقف کر دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی پانی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اب وہ جاری کرنے والا، یہ عمل کرنے والا دنیا سے تو چلا گیا، لیکن اس کا عمل باقی ہے۔ مسجد بنا دی تو قیامت تک مسجد قائم رہے گی، مسجد میں جتنے اعمال ہوں گے، جتنے بھی تراویح ہوں گی، جمعے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، اذانیں ہوں گی، جتنی عبادات ہوں گی، جتنا ان عبادات کرنے والوں کو حق تعالی جل شانہ ثواب مرحمت فرمائیں گے اپنے خزانوں سے، اتنا ہی اجر و ثواب اس اللہ کے گھر بنانے والے کو بھی ملتا رہے گا اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ رب العزت کا گھر بنایا، اللہ تعالی سبحانہ جل وعلا جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ تو کوئی ایسا انسان کام کر گیا تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ بعد میں بھی اس کا ثواب ہمیں، اس کا نفع اور فائدہ ملتا رہے اور قیامت تک ملتا رہے۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، علم پھیلا گیا، اللہ کے علم کی اشاعت کر گیا، دوسروں کو علم پڑھایا، دوسروں کو علم سکھایا، پہنچایا، اور وہ لوگ فائدہ نفع اٹھا رہے ہیں، آگے در آگے یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی بھی طریقے سے دین کا علم آگے پھیلایا، کتابیں تصنیف کی، جیسے کئی اکابر نے دین کی کتابیں لکھی ہیں، اب لوگ پڑھ رہے ہیں، قیامت تک طلباء پڑھتے رہیں گے اور یہ اجر و ثواب ان مصنفین کو بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ ہم اپنی حضرت کے ساتھ بخارا، سمرقند، تاشقند گئے، وہاں سمرقند کے سے تقریباً 15-20 کلومیٹر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کے اوپر موٹا سارا لکھا ہوا ہے، تختی جو لگی ہوئی، لکھا ہوا ہے البقاء للہ وحدہ، باقی رہنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، اور نیچے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اب حضرت نے وہاں 1 ہفتہ قیام فرمایا، تو ہمارے حضرت نے تو رات کو نا سحری کے وقت خوشبو آتی تھی وہاں سے، تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہاں جو مدیر ہیں، یہاں جو وہ خوشبو سپرے کرتے ہوں گے۔ ایک دن ان سے پوچھا کون سی خوشبو سپرے کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم کوئی خوشبو نہیں سپرے کرتے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ اور یہ 2 صدی میں حضرت کا انتقال ہوا، کہنے لگے 1200 سال سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ حضرت نے بڑی محنت فرمائی، بخاری شریف لکھی، اب آخری سال علماء بخاری شریف پڑھتے ہیں، لاکھوں طلباء بخاری شریف پڑھتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
جتنا ان علماء و طلباء کو بخاری شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جتنا یہ ثواب ان حضرات کو مل رہا ہے اتنا سارا ثواب اللہ اپنے خزانوں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اس طرح اور مصنفین نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں، فضائل اعمال دیکھ لو، اس زمانے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں جماعتیں بھی پڑھتی ہیں، مساجد میں تعلیم ہوتی ہے۔ اب فضائل اعمال میں جو فضائل رمضان شریف ہے، فضائل قرآن مجید ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، اور اس طرح جو ہے فضائل تبلیغ ہے۔ اب اس کو لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ فضائل قرآن پڑھ کے قرآن مجید پڑھنے کا شوق، قرآن حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا لوگوں میں۔ فضائل ذکر پڑھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا شوق، جو فضائل درود شریف پڑھ کے اس طرح یہ فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اب جتنا بھی یہ پڑھنے پڑھانے والوں کو، عمل کرنے والوں کو ثواب مل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانوں سے اتنا ہی اجر و ثواب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح اور اگر کتابیں نہیں لکھی یا کتابیں ویسے ہی لکھی ہوئی کتابیں خرید کے مدرسے میں طلباء کو پڑھنے کے لیے دے دی، جو طلباء کتابیں پڑھتے درس نظامی کی کتابیں دے دی، یا بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے نسخے رکھ دیے، نماز حنفی مدرسے میں دے دی کہ بچے باہر سے نہ خریدیں، بلکہ مدرسے میں ہم نے پوچھ لیا قاری صاحب سے کہ ایک سال میں تقریباً کتنے قرآن مجید کے نسخے استعمال ہوتے ہیں، اور کتنے کا اپنا جو ہے نورانی قاعدے اور جز عامہ پارہ عامہ 29واں پارہ یا 5 پارے، یہ کتنے کے ایک سال میں آپ کے مدرسے میں تقریباً جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ مدرسے میں رکھ دیا، بچے پڑھ رہے ہیں، آگے جو ہے ساری زندگی وہ فارغ ہونے کے بعد بھی آگے قرآن پڑھتے رہیں گے، اور اللہ نے جن کو چاہا قبول فرما وہ آگے مدرسہ قائم کریں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ خدا ہی جانے کب تک چلے گا۔ تو جنہوں نے ان بچوں کی خدمت کی، ان بچوں کو قرآن مجید کے نسخے لے کے دیے، ان بچوں کی مالی تعاون کیا، خدمت کی، ان بچوں سے محبت کی، ان کے علم کے حصول میں ان کی معاونت کی، ان کا بھی اس میں حصہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب.